أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خاص ہے اللہ کے نزدیک. یہود یہ کہتے تھے نا کہ آخرت میں صرف ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. اس کی تفصیل ابھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو اگر آخرت کا گھر خالص ہے تمہارے لیے من دون الناس نہ کہ لوگوں کے لیے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بسبب ان گناہوں کے جو بھیج چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ضرور ان کو زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے. سب سے زیادہ زندگی پر یہی یہود حریص ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین میں سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةً ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ اس کو ہزاروں برس عمر دے دی جائے, ہزاروں سال زندگی دے دی جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اور نہیں ہے اس کو عذاب سے بچانے والا ان یعمر اس قدر جینا جتنا جی لیں پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. یہ یہود کی باتیں چل رہی ہیں, بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے مشہور قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی شامل ہو گئے. ظاہری طور پر ایمان کے دعوے دار تھے لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کچھ مخلص بھی ہو گئے تھے, سارے ایسے نہیں تھے. اب جو یہود تھے نا وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے. قرآن حکیم نے ان کے دعوے نقل کیے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن ہم آگ کے اندر رہیں گے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہم آگ میں رہیں گے. اور کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودیوں اور نصرانیوں کے, یعنی صرف نصرانی اور یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. اور پھر کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ یہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے مقرب ہیں. یہ یہود کے دعوے تھے کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور ہمیں جنت میں کوئی جانے سے نہیں روک سکتا اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں. اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم چند دن جائیں گے جتنے دن ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہے. یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہود یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے خالصۃ من دون الناس اور لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی جنت صرف ہمیں ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی, اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آخرت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے. موت سے پہلے تو آخرت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. ہم زندگی میں کہیں کہ ہم جنت آخرت میں چلے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. موت کی پل کراس کرنی پڑے گی پھر آخرت میں جائیں گے. تو فرمایا کہ آخرت میں جانے کے لیے سب سے جو آسان ترین رستہ ہے وہ موت ہے. تو آپ ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اگر یہ موت کی تمنا کرتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو فوراً ان کو موت آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے ایک احسن انداز سے ان کو فرمایا کہ چلو تم کوئی بات نہیں مانتے, کوئی دلائل نہیں مانتے, کوئی اور جو ہے نا قرآن سنت کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی, تو تم ایک کام کر لو, بس موت کی تمنا کرو
چونکہ آخرت خاص تمہارے لیے ہے تمہارے دعوے کے بقول، تو پھر اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر لو۔ تو موت کی تمنا اللہ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی بھی یہ موت کی تمنا کسی صورت میں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے کردار کی ہے، جو ہم نے آگے بھیجا ہے نا، ان کو پتہ ہے۔ یہود یہ سب کچھ جانتے تھے۔ یہود کو مغضوب علیہم کہا گیا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مغضوب علیہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود وہ حق کو قبول نہ کرے۔ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن برحق ہے، یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سارے دینوں کو باطل کر دیا ہے، کسی دین کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب یہ جانتے تھے کہ ہم غلط ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ موت کی تمنا کرو۔ آگے اللہ نے خود فرمایا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ لیکن موت کی تمنا کرنا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اب کوئی آدمی مثلا دنیا میں تنگ ہو جاتا ہے، بس اوقات پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، کیا ایسی موت کی تمنا کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جو ہے نا فرمایا کہ اگر جو ہے نا آدمی تنگ ہو جائے، مصائب و مشکلات کا شکار ہو جائے، اور اس کو زندگی جو ہے نا وہ عجیرن لگنے لگ جائے کہ زندگی میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر یوں دعا کرنی چاہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ میرے لیے جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور کہے وَأَمِتْنِي مَا كَانَ الْمَوْتُ خَيْرًا لِي، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر۔ یعنی یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ میری زندگی اگر بہتر ہے تو مجھے بہترین زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے اب دنیا سے چلے جانا بہتر ہے تو مجھے بہترین موت عطا فرما۔ یعنی یوں کر کے کہنا چاہیے، یوں براہ راست دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، ایسے تو مر جانا اچھا تھا، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ یہود موت کی تمنا نہیں کر رہے، لیکن مسلمان وہ تو سمجھتا ہے کہ آخرت ہمارے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کے عجیب عجیب واقعات ہیں، جب ان کی موت کی کیفیت طاری ہوتی نا تو عجیب عجیب ان کے الفاظ نکلتے تھے، تو موت کی تمنا کرتے، موت کی تمنا نہیں لیکن موت کو ایک محبوب چیز سمجھتے تھے۔ تو موت کی تمنا یعنی اس انداز سے کرتے تھے کہ ہماری دنیا سے جان چھوٹ رہی ہے، دنیا کے جو پریشانیاں اس سے جان چھوٹ رہی ہے، اور ہم آخرت میں اللہ کے ہاں جا رہے ہیں۔ جس آدمی کا ایمان کامل ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتا ہے، اسی طرح جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اس کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ تو موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ان کو موت آنے لگی نا، انہوں نے فرمایا کہ جا حبیبن، موت کو دیکھ کر کیا کہا؟ محبوب چیز آ گئی ہے، محبوب چیز، یعنی اس محبوب کی ہم تمنا کر رہے تھے تو وہ محبوب چیز آ گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے اندر جو ہے نا، وہ جنگ صفین اس کے اندر تھے، اور انہوں نے کوئی جو ہے نا جنگ کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، کوئی جو ہے نا نیزوں سے بچاؤ کے لیے کوئی انہوں نے لوہے کا لباس نہیں پہنا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ان کے صاحبزادے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ اے ابا جی آپ نے کوئی جنگی لباس نہیں پہنا، کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جو ہے نا میں موت پر گروں یا موت مجھ پر گرے میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ شہادت کی مجھے تمنا ہے، شہادت کی مجھے تمنا، یعنی ایمان والے موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو سارے رونے لگ گئے، آس پاس والے سارے رونے لگ گئے، تو وہ ہنسنے لگ گئے، فرمایا غدن نلقى الاحبہ، ہم تو اپنے محبوبوں سے ملاقات کریں گے، محمد و اصحابہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور اپنے ساتھیوں سے ملیں گے، تو یہ خوشی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ لیکن یہود فرمایا ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات بتا دی کہ کبھی بھی ہرگز نہیں، ولن یتمنوا، کبھی بھی یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ آگے فرمایا کہ موت کی تمنا کیا کرتے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر یہی لوگ ہیں، یہی یہود زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور فرمایا مشرکین سے بھی زیادہ یہ تمنا کرتے ہیں، کیونکہ مشرک وہ تو آخرت کا قائل ہی نہیں ہے، مشرک تو کہتے ہیں مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم جو ہے نا ختم ہو جائے گا، بس یہی قبر میں پڑے رہیں گے۔ مشرک کا یہ عقیدہ ہے، وہ تو دنیا کو ہی سب سے بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ تو فرمایا یہ یہود جو آخرت کے قائل ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے نا،
اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ موت زندگی پر حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، جو مشرکین دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اور فرمایا اتنے بڑے حریص ہیں کہ یود احدهم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا ہزاروں سال عمر دی جائے، ہزاروں سال زندہ رہے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کو لمبی عمر دیا جانا عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا، جتنی لمبی عمر مل جائے پھر بھی یہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو لمبی عمر کی دعا کرنا، لمبی عمر مانگنا، یہ جو ہے نا ایک محبوب چیز ہے کہ یا اللہ مجھے میری عمر میں برکت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، تاکہ بندہ جو ہے نا اور نیکیاں کر لے، اور زیادہ نیک اعمال کر لے، اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کر لے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان عافیت کی دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ جب تک زندگی ہے عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو موت کے وقت جو ہے نا ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اور اس طرح موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت مانگنی نہیں چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ سے عافیت ضرور مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر ضرور مانگتے رہنا چاہیے، دعا ہر وقت کرنی چاہیے، ہر چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے، عافیت کی دعا، اسی طرح اپنے مال جان کی حفاظت کی دعا، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ دعا جو ہے نا دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص اپنی اولاد کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کے لیے والدین کی دعا جو ہے نا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے۔